समाअत फरमाए। اس لیے کہ مجمع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات اور اپنی گفتگو جو ہے وقت کے اندر ہی رہ کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ سب سے جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ رہتا، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو میں کسی کو نہیں بناتا، نہ زمین نہ آسمان نہ ستارے نہ چاند نہ سورج، کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں بناتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کوئی بھی نہیں آتا، کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ خدا فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ رہتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ لوگ مجھے نہیں جان پاتا اس لیے کہ لوگ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی، روح جو ہے سینے سے اوپر ہی آ کر کے واپس آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیشانی پر نور محمدی کو رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی پہلی بار، روح گھبرا کر کے باہر آ گئی۔ اللہ نے پوچھا باہر کیوں آئی؟ کہنے لگا مولا اس میں اندھیری ہے، میں کیسے رہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اس آدم کے پیشانی پہ رکھا، پھر حکم دیا کہ اب دوبارہ اس میں داخل ہو، تو روح جو ہے اس پر عاشق ہو گئی۔ آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام اور دیکھا تو حضرت آدم نے عرض کی مولا کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی عزت اور مرتبہ والا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں آدم، یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں تجھے بنایا گیا ہے اور پوری کائنات کو میں اسی کے صدقے میں بناؤں گا۔ اس ذات کا نام ہے میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے برے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بروں سے بڑا ہے۔ اب کتنے بڑے ہیں اس شعر میں سماعت کیجئے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد ہی کوئی ذات اور ہے۔ اور تمام نبی کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا تو کسی شہر کے لیے، تو کسی قصبہ اور کوئی علاقہ، کوئی وقت کے لیے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ایک شہر کے لیے نہیں، ایک دیہات کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک جہاں کے لیے نہیں، بلکہ یہ جہاں یا وہ جہاں ساتھ ہے تاجدار دو جہاں، اس جہاں کے لیے بھی نبی ہے، اس جہاں کے لیے بھی نبی ہے، اور میرا حبیب اس کائنات کے بھی نبی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شہر، ایک علاقہ، ایک دیہات کے لیے یا ایک وقت کے لیے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب پوری دنیا وجود میں نہیں تھی، کائنات وجود میں نہیں تھا، اس وقت میرا نبی موجود تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم و بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس سے پہلے میں نبی تھا۔ سبحان اللہ، بے شک نبی اس سے پہلے ہے۔ کوئی نبی آئے ہیں ایک سماج کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک وقت کے لیے، لیکن میرا نبی جو آئے ہیں تو ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ سارے امت کے بھی نبی ہیں تو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ آدم کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں، حضرت نوح کے بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی نبی ہیں، حضرت داؤد کے بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بھی نبی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میرا نبی خدا کا بھی نبی ہے، میرا نبی اللہ کا بھی نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ میرا نبی کل کائنات کے نبی ہے۔ ہر نبی کی امت آئی، ان کو دین ملا، کلمہ ملا، کتاب ملی، شریعت ملی، قانون، سب کچھ ملا، لیکن ان تمام نبیوں کی امت میں جو جس نبی کی امت ہے ان کو اسی نبی کا کلمہ مل رہا ہے، اسی نبی کی شریعت مل رہی ہے، اسی نبی کا قانون ان کو مل رہا ہے، اسی نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہی کتاب مل رہی ہے۔ لیکن تمام نبیوں سے پوچھا جائے کہ اے نبی، اے انبیاء کرام کے جماعتوں، آپ کن کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام کی امت سے پوچھئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے پوچھئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھئے، ایک کے بعد دیگر حضرت آدم سے پوچھتے حضرت عیسیٰ تک آئیے، تمام نبی کی امت جو ہے یہی کہے گی جو جس نبی کی امت ہے ان کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی امت ہے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ان کی امت پڑھ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے تو کہہ رہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔
اب ان تمام نبیوں سے پوچھا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت آپ کن کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آپ کی امت تو آپ کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے، آپ کے نام کا کلمہ پڑھ کر کے وہ ایمان لاتی ہے، لیکن آپ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام یہی جواب دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، اے لوگوں ہم آ گئے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں مگر رسالت کے منصب پر فائز ہے، نبی بن کے تیار ہے، وہ ایک دن اس دنیا میں تشریف لائیں گے، میں وہ گواہی دیتا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کلمہ کوئی پڑھتا ہے تب جا کر کے وہ ایمان لے آیا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو جملے اس کلمے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اس کلمے کے اندر بعد میں رکھا ہے، اور پہلے اپنے حبیب کی بات کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب میرے نبی کے نور کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا محمد الرسول اللہ، کلمہ میں ہے لا الہ الا اللہ، اب یہاں سے دوسرا شروع ہو رہا محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنا کر کے سامنے رکھا، تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ خدا نے کہا محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی نور جب وجود میں آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے محمد الرسول اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کی ذات۔ تو کلمے کے اور اس طریقے سے پہلے میرے خدا کی بات ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ خدا نے پہلے محمد الرسول اللہ کہا، تب جا کے میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو کلمہ یوں ہونا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی نہیں پڑھے گا، آج تک کسی نے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ خدا کی بارگاہ میں عالم تصورات کی دنیا میں پہنچیے اور سوال کیجئے کہ مولا یہاں تو بولی تیری پہلے ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ پہلے تو نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اور تیرے حبیب نے کہا ہے، پہلے تو نے کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے حبیب نے بعد میں کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے تو تیری بولی ہونی چاہیے، رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا، اے میرے بندے اگر ایمان لانا ہے تو پہلے میرے حبیب کی سنت پر عمل کرو، میرے حبیب کی سنت پر عمل کر کے کلمہ پڑھو، تب جا کے مسلمان بنو گے۔ تو حبیب کی سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے کلمے میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، تب جا کے ہے خدا کی بولی محمد الرسول اللہ۔ خدا میرا کہتا ہے کہ میرے بندے اگر مجھ تک آنے کی کوشش کرتے ہو، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، تو پہلے میرے حبیب کی سنت پر عمل کرو، تب جا کے تم مسلمان بنو گے۔ تو مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، تب جا کر کے کوئی کلمہ پڑھے گا، تب جا کر کے ایمان لائے گا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور آگے دیکھیں، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ وہ جو ایک شہر شمس و ضحیٰ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے، تم میرے ساتھ خود ہی چل کے دیکھو، گرد طیبہ میں بھی شفا ہے۔ اور آگے دیکھیں، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ کوئی حاجی صاحب جب حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں وہاں کا منظر، وہ کھجور کی درخت ہیں، وہ پہاڑ، وہ میدان، وہ ریتیلی زمین، وہ صفا و مروہ، وہ آب زمزم، وہ مقام ابراہیم، ہم کیا بتائیں وہاں کا منظر۔ اور کہتے ہیں کہ تم چل کے وہاں دیکھو، سمجھو کہ کیا ہے وہاں۔ جنت تو تم نے سنا ہے، اور میں یہاں بتاؤں تو کیا بتاؤں، میں نے دیکھ کر کے آیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ اور آخری شعر ہے، سماعت کیجئے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی مجھ سے کوئی یہ پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے،
نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ جو محفل پاک ہے، یہ جو محفل پاک سجائے ہیں، بالخصوص شادی کے موقع پہ ہے، اور آج ہم اپنے قوم کے اندر بعض جگہ میں دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بہت سارے خرافات مچاتے ہیں لوگ۔ شادی کو ایک رسم سمجھ کر کے اس میں بہت سارے فضول کام ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں۔ لیکن آج سنت کے نام پر کتنے خرافات مچاتے ہیں قوم، اور میلاد منانے کے بعد اکثر ہمارے نوجوان غلط رسم ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں، کہیں گانا گاتے ہیں، کہیں ناچتے ہیں، کہیں کودتے ہیں۔ میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے حالت میں ملک الموت آ جائے اور اس وقت تم ملک الموت سے کہو گے کہ ہمیں کچھ دیر مہلت دے دو کیونکہ میں نے بہت غلط کام کو انجام دیا ہے، میں پہلے توبہ کر لیتا ہوں، اللہ کو راضی کر لیتا ہوں، کچھ نیک کام کر لیتا ہوں، پھر تم آنا مجھے لے جانا، تو ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کی بات وہ ماننے والے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے خبردار، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے جو وقت متعین ہے، چاہے تم ناچو کودو گاؤ کچھ بھی کرو، تمہیں لے کے جاؤں گا۔ میرے بھائی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس وقت کے بارے میں فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا فانی ہے، آپ ہیں، آپ سے پہلے آپ کے باپ تھے، پھر اس کے باپ تھے، پھر اس کے باپ تھے، آج ان کے پتہ بھی نہیں ہے۔ شادی بیاہ تو انہوں نے بھی کیا تھا، آپ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں، یہ ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ کل ہر ایک لمحے کا میدان محشر میں حساب دینا ہوگا، اور اپنا حساب خود دینا ہوگا، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار، کوئی کسی کے بدلے میں حساب دینے نہیں جائے گا۔ اپنا حساب خود دے کر کے پار ہونا ہے۔ اور جہنم میں ایک جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے وہ۔ جہنم کی آگ جو ہے دنیا میں لایا گیا ایک سوئی کے نوک کے برابر، تو اس کو رحمت کے پانی سے کتنے مرتبے دھولے گئے ہیں، پھر بھی اس آگ کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک سوئی کے نوک کے برابر آگ لے کے اپنے ہتھیلی پہ لے کے گھوم نہیں سکتے۔ ابھی بھی اس میں اتنی طاقت ہے، جبکہ رحمت کے پانیوں سے دھولا گیا اس کو، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ ایک سوئی کے نوک کے برابر، اتنا ہی لایا گیا ہے۔
اور جہنم میں جو آگ ہے اس کو دھولا نہیں گیا ہے پانی سے، اور جہنم کے اندر جو ایک جگہ ہے اس جگہ میں اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے کہ اگل بغل کے جہنم میں جتنی آگ جل رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، وہ آگ معافی مانگتی ہے کہ مولا اس آگ سے تو نہ مجھے ملانا جس آگ کو تو نے مسلمان بے نمازی کے لیے بنایا ہے۔ اس آگ میں کوئی کفار و مشرکین نہیں جائے گا، کوئی یہودی نہیں، مسلمان جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھئے جہنم میں جو سب سے خطرناک جگہ ہے، سب سے زیادہ پریشانی والی جو جگہ ہے وہ مسلمان بے نمازی کے لیے۔ ذرا سوچ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ ادھر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا حضور بکری کا بچہ ہے، یہ مر گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے آج سے پہلے اس کا مالک اس کا انتظار کر رہا تھا، یہ کب آنے والا ہے، یہ کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا۔ اس کا مالک دانا پانی لے کے انتظار کر رہا تھا، اب بتاؤ اس کا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ایسے ہی انسان ہے اور دنیا ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، جو دنیا کے پیچھے چلا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو آخرت کی فکر کر کے دین کے پیچھے چلا وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا اے قیصر و کسریٰ والو، دنیا تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو نبی کا دین مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ آج شادی میں دیکھیے، چاہے وہ گھر کسی کا ہو، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، گھر کسی کا ہو، میلاد کرتے ہیں لوگ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میلاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہی میلاد ختم ہوتی ہے لوگ گھر جاتے ہیں، پھر اسی گھر کے بیٹا بیٹی جو ہے رات بھر ڈی جے بجا بجا کے ناچتا کودتا ہے۔ تو ذرا سا بھی شرم آیا نہیں آیا اس گھر والے کو جس نے میلاد کیا، اللہ و رسول کا ذکر کیا، لوگوں کو بلا کر کے سنایا، ذکر کیا، اچھا بنا، اور پھر اس کا کردار کتنا خراب، اس کا اخلاق کتنا خراب، اس کے زندگی میں آنے والی گھڑی کتنی خراب ہے کہ لوگوں کے نظر سے جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ یہ ماحول ہو چکی ہے۔ اگر 100 میں 90 جگہ میں میلاد اگر کیا ہوں تو 90 جگہ میں 80 جگہ کو چھوڑ دیجئے، اسی میں ہے پڑا ہوا، 10 گھر کہیں کہیں باقی ہے کہ اس فحش باتوں سے بچا ہوا ہے۔ تو پھر میرے بھائی یہ صوفی کہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ابھی جو بیٹھے ہیں ٹوپی کرتا لگا کر کے، صوفی صاحب بن کر کے، اور ایسا لگتا ہے دیکھنے کے بعد کہ آپ سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور جو ہی میلاد ختم ہوتی ہے تو آپ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ناچتا ہے، آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی بیٹی بے پردہ ہو کر کے ولیمہ گھومتی ہے، کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہے اس کے سر پر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اگر وہ سر پہ رکھی ہے اور باہر سے دیکھنے والے کو اس کے سر کا بال دکھائی دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا سمجھے؟ ایک عورت نماز کے اندر کھڑی ہو گئی اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاتھ باندھ لیا، سر پہ دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے سر کا بال نظر آ رہے ہیں، شریعت کہتی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ایک پتلا دوپٹہ ڈالنے سے۔ اور عورتوں کو آج ولیمہ میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، بے پردہ ہو گئی ہے۔ مرد تو کسی قسم کسی حد تک پردے میں ہے، لیکن عورت بیچاری جو ہے یہ بے پردہ ہو گئی ہے۔
جس کو ڈھک کے رہنا چاہیے تھا وہی بے پردہ ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارے قوم کی عورت ہے وہ، تو اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ آپ بنیں گے۔ آپ کے گھر کی بیٹی اگر اس طرح جاتی ہے تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا، بحیثیت باپ تم کو باپ بنایا گیا تھا، تمہاری بیٹی تمہاری بیوی بے پردہ ہو کے چل رہی تھی، نماز نہیں پڑھ رہی تھی، روزہ نہیں رکھ رہی تھی، شریعت سے دور ہو گئی تھی، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ باپ بنے ہو نا، آسان نہیں ہے۔ ایک باپ اگر سچے طریقے سے اسلام کے طور طریقے سے بیٹیوں کی پرورش اگر کرتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، جب کا جتنا دن کا ہے مان لیجئے، رات کے 12 بجے اس کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے اور باہر آندھی طوفان چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو موسلادھار، ایسے عالم میں رات کے سناٹے میں آپ کے بیٹے کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو اس عالم میں آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ آندھی دیکھیں گے، نہ طوفان دیکھیں گے، نہ بارش دیکھیں گے، نہ رات کی اندھیری دیکھیں گے، کچھ نہیں، بے خوف ہو کے اسی وقت گھر سے نکلیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، دوائی لے کے آئیں گے۔ صرف آپ کے ذہن میں یہی بات بسی ہے کہ بیٹا میرا تڑپ رہا ہے، اس کو چین کیسے آئے، سکون کیسے ملے، کیوں کہ وہ آپ کا لخت جگر ہے، وہ آپ کا خون ہے، خون آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کی محبت آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ آپ کا بیٹا تڑپ رہا ہے، آپ کے ذہن میں یہی بات بسی ہے کہ کیسے میرے بیٹے کو آرام اور سکون کی چین ملے۔ یہی ہوگا نا، اس وقت آپ آندھی کو بھول جائیں گے، طوفان کو بھول جائیں گے، اور بارش کو بھی بھول جائیں گے، رات کے سناٹے کو بھی بھول جائیں گے۔ اسی وقت آپ گھر سے تنہا باہر نکلیں گے، ڈاکٹروں سے دوائی لے کر کے اپنے بیٹے کو دیں گے، کیوں کہ اس کو چین کی سانس مل جائے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، آپ کا بیٹا آج نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی آج نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کل میدان محشر میں آپ کے سامنے فرشتے آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ کر کے کیسے برداشت کریں گے؟ اور دیکھ کر کے چپ رہنا ہوگا، اس لیے کہ بولنے کی ہمت اس وقت آپ کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میدان محشر ہے، وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو کام آج کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جلتے ہوئے جہنم کی آگ سے اپنے بیٹا بیٹی کو بچا لیتے ہیں؟ ہے طاقت اس وقت برداشت کرنے کی؟ آپ کا بیٹا کو آپ کے سامنے فرشتے لے کے جائیں گے، رب حکم دے دے گا، اے فرشتو یہ فلاں آدمی کی بیٹی ہے، فلاں آدمی کا بیٹا ہے، دنیا میں رہ کر کے گانا گاتا تھا، ناچتا تھا، کودتا تھا، شریعت کے خلاف کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں لا کے ڈال دو۔ اب حکم ملا ہے فرشتوں کو، آپ کے سامنے سے آپ کے بیٹے کو اٹھایا جائے گا، آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا ہے تو آج کیجیے، آج یہ موقع غنیمت ہے آپ کے پاس۔ اگر اپنے بچوں کو سکون کی زندگی دینا چاہتے ہیں تو آخرت کی زندگی دیجیے، جہاں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جنت میں چین سے رہ سکے، ورنہ آپ کے سامنے فرشتے لے کے جائیں گے، آپ کی ہمت روکنے کی تو نہیں، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ کیوں لے کے جا رہے ہو، یہ میرا بیٹا بیٹی ہے چھوڑ دو، نہیں بول پائیں گے، صرف دیکھتے رہ جائیں گے، روتے رہ جائیں گے۔ اس لیے وقت ابھی موجود ہے، یہ موقع غنیمت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اگر آج شریعت پر اپنے بال بچے کو لے کے آ گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی مشکل سے آسانی کی زندگی مل جائے گی، اور میدان محشر قائم ہوگا، وہاں بھی مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سب سے اچھا باپ کون ہوا؟ جو اپنے بچوں کو
گھر دیا، مکان دیا، جائیداد دے دیا، پیسہ روپیہ دھن دولت دے دیا، اچھا باپ یہ نہیں ہے۔ اچھا باپ اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے بچوں کو جیتے جی جنتی بنا دیا، اسی کو اچھا باپ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ جو جہنم سے اپنے بچوں کو بچا لیا، قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے جہنم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی لپکتی ہوئی آگ سے۔ اچھا باپ اس کو نہیں کہا۔ دنیا کا سب سے برا باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کو دنیاوی تو زندگی اچھی بنا دیتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ دنیا کا برا باپ ہے، وہ بدکار انسان ہے۔ وہ سب سے اچھا باپ وہی ہے جو باپ جیتے جی دنیا میں رہ کر کے اپنے بیٹے کو بھی، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے گھر والوں کو جنتی بنا کے چلے جائے۔ کیونکہ میں پہلے ہی کہا کہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جس دن آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، اس گھر کی ایک اینٹ تک آپ کو نصیب نہیں ہوگی، تا قیامت تک کبھی نہیں ملے گی، ہمیشہ کے لیے سب چھوٹ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنا سکھاؤ۔ سکھاتے ہیں؟ سکھاتے ہیں؟ سکھایا کیجئے، پڑھایا کیجئے، اور خود اپنے بغل میں کھڑا کیجئے اور کہیے کہ بیٹا دیکھ، ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، ایسے رکوع کرتے ہیں، ایسے سجدے میں جاتے ہیں، اتنی رکعت میں اتنے سجدے ہیں، اتنے رکوع ہیں، ایسے ایسے پڑھنا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ 10 سال تک سکھاتے رہو، سکھاتے رہو۔ اب 10 سال کے بعد اس پر سختی کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ 10 سال کے بعد بھی آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ اس کو ڈھیل دے دیے ہیں، چھوٹ دے دیے ہیں، اس پر سختی نہیں کرتے ہیں، تو آپ ظالم باپ کہلائیں گے دنیا میں۔ اس لیے کہ وہ بیٹا کل میدان محشر میں کہے گا کہ باپ تو سب کو ملا تھا، لیکن ایسا باپ مجھے ملا کہ مجھے جہنمی بنا دیا، جنتی نہ بنا سکا۔ اسی لیے باپ بننا آسان ہے دنیا کی نظر میں، شریعت کے نظر میں آسان نہیں ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے باپ بننا۔ اس لیے آپ کے بچے ہیں، یہ آپ سوچئے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی سکون سے رہے گی یا جلے گی جہنم میں، یہ ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جس بیٹا اور بیٹی کو اتنی محبت سے پالتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں کہ دین میں گرمی کے مہینے میں دھوپ کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھنڈی کے مہینے میں ٹھنڈی کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ اس بچے کی پرورش کے لیے محنت اور مشقت کر کے کما کے پیسہ لاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا اور بیٹی جہنم کی آگ سے بچ جائے تو اس کو شریعت سکھاؤ، شریعت پہ چلاؤ، دین پہ چلاؤ، اور دنیا کی ہر برائی سے بچا لو، تب جا کے آپ کی یہ ٹھنڈی کی محنت اور گرمی کی محنت اور پرورش کرنا کام آئے گا میرے بھائی، اور جہنم کی آگ سے خود بھی بچ جائیں گے، آپ کی اولاد بھی بچ جائے گی۔ ورنہ کمانا کھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم کیا کھاؤ گے، کیسے کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، یہ اللہ کے ذمہ میں ہے رزق دینا۔ کوئی کسی کو ایک ٹائم نہیں کھلا سکتا ہے۔ کسی دنیا میں بڑے سے بڑا دولت مند ہو، ایک ٹائم کسی کو کھلانے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ ہاں کوئی کسی کے ہاں کھا لیتے ہیں تو یہ اس کے حصے کا رزق اس کے گھر میں پہلے سے پہنچ چکا تھا، اس لیے اس انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب آپ کو دنیا میں بھیجا تو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو، سب سے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت یعنی اللہ کی عبادت کرنے ہی کے لیے بنایا گیا، ہم کو آپ کو۔
इसलिए मेरे भाई, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, इतनी उम्र छूट गई है नमाज, तो आज ही सच्चे दिल से तौबा कीजिए और कहिए कि मौला जितनी नमाजें छूट गई है तू माफ़ फरमा दे अपने करम से, और आज से कज़ा पढ़ करके उस नमाज को पूरी करने के लिए, और आज से हमेशा नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे मौला। इसलिए कि मेरे भाई, जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है कि उसमें रहना मुश्किल, लेकिन जहन्नम की आग पनाह मांगती है उस आग से जिस आग में मुसलमान बेनमाजी को डाला जाएगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो। एक नमाज जानबूझ करके कोई अगर छोड़ता है तो छुट्टी नहीं है, हिसाब तो हर हाल में वहाँ होगा। आपको पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया गया, अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से निगरानी रखा है आप पर। अगर हम यहाँ पर कैमरा लगा दें और 20 का नोट उधर, 50 का इधर, 2000 का इधर, 5000 का उधर, 10-20 हजार रुपया यहाँ रख दें, तो किसी की हिम्मत है कि उस पैसे को उठा लेगा? क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि हम एक सेकंड में उसको पकड़ लेंगे कौन लिया है। वो दुनिया की नजर में चोर कहलाएगा, वो मुजरिम बन जाएगा दुनिया की नजर में। ठीक ऐसे ही अल्लाह ताला ने आप पर निगरानी रखा है। हर इंसान के कांधे पर 2 फरिश्ते हैं, किताब, कागज और कलम लेकर के हमेशा वो लिखते जा रहे हैं, जिनका नाम जानते हैं आप? आपके भी कांधे पर है, मेरे भी कांधे पे है। हम जितनी बात यहाँ बोल रहे हैं और आप जो सुन सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं या दिल से कुछ और कहते हैं, ये सारी बात मेरी भी लिखी जा रही है, आपका भी लिखा जा रहा है। यूं ही नहीं छोड़ा गया, और इसका हिसाब कल मैदान माशर में देना होगा कि सरदारी के बेटे के यहाँ छत के ऊपर जो मिलाद हुई थी उसमें मैं क्या क्या बोला हूँ, इसका हिसाब देना होगा। आप बैठ बैठ के क्या क्या कर रहे हैं उसका हिसाब देना होगा। और यही नहीं, आप जितनी सांस लेते हैं और जितने बार आंख खोल खोल के देखते हैं और मुंह से जो जो बोलते हैं, जो खाते हैं, यानी यूं समझिए अपनी जिंदगी में जो जो करते हैं, ये सारी बात रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैदान माशर में भी एक टीवी होगा, वहां भी एक पर्दा चलेगा, वहां भी एक टीवी में दिखाया जाएगा। वो टीवी दुनिया की टीवी नहीं होगी, वो कुदरत की कानून होगा। वहाँ कुदरत जाने वो टीवी कैसा होगा। लेकिन वहाँ भी आपके जिस दिन से पैदा हुए हैं, जिस दिन मरेंगे, उस दिन तक सारी बात को रिकॉर्ड करके एक तरफ से दिखाया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, वो भी छुप के नहीं। आज अगर किसी को गाली दिए हैं, वो नहीं सुना है, कल वहाँ गाली सुनाई देगा। किसी के बगीचे में आपने रात के अंधेरे में आम तोड़ लिया है, यहाँ तो नहीं जानता कोई, लेकिन वहां जब टीवी चलेगा पर्दे में दिखाई देगा फला आदमी चोर है, चोरी कर रहा है, आम तोड़ के भाग रहा है। सारी जिंदगी की बात वहां एक रील बन के तैयार होगा और सबको दिखाया जाएगा, छुपा के नहीं बल्कि अहले माशर के सामने। आज आपने गलती किया है, बुराई किया है, छुप करके किया है, रात के अंधेरे में किया है, लेकिन कल जब हिसाब लिया जाएगा, कल जब आपको दिखाया जाएगा, वहां आपकी माँ भी मौजूद होगी, आपकी बेटी भी मौजूद होगी, आपकी बहन भी मौजूद होगी, आपकी बीवी भी मौजूद होगी, आपके भाई भी होंगे, आपके बाप भी होंगे, आपके चचा भी होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे। यूं समझिए जिस दिन से दुनिया कायम हुई है और जहां जाके खत्म होगी, हर इंसान वहां पर मौजूद होंगे। और ऐसे आलम में एक इंसान का काम खोला जाएगा
کہ کیا 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 تھا دنیا میں، کہاں چوری کیا، کہاں ڈکیتی ڈالا، کس کو مارا، کس کو لوٹا، کس کو پریشان کیا، کہاں نیک کام کیا ہے، کہاں برائی کیا ہے، کہاں شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر لڑکی والوں سے پیسہ لیا ہے، کہاں شادی کے نام پر اپنے بیٹا بیٹیوں کو نچوایا ہے، کہاں ولیمہ کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ بھیجا ہے۔ یہ ساری ریکارڈ وہاں آپ کا دکھایا جائے گا، اور اہل معاشر دیکھیں گے، کہیں گے کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا پاپی ہے، اپنی بیٹیوں کو اتنا چھوٹ دے دیا، اپنے بیٹوں کو اس طرح بنا دیا، خود اس طرح چوری کرنے لگا۔ یعنی سارے لوگ وہاں پر دیکھیں گے اور سب کے سب وہاں موجود ہوں گے۔ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اس بھیڑ میں موجود نہ ہو اور چھوٹ جائے، سب وہاں پر ہوں گے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں اس بات کو، جو نہیں جانتے وہ سنے ضرور ہوں گے۔ اور ہمارے قوم میں اکثر آدمی یہی کہتے ہیں کہ جہیز مانگنا، یعنی لڑکی والوں سے زبردستی پیسہ مانگنا، صوفہ گدا تکیا فریج کولر یہ سب مانگنا حرام ہے نا؟ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن جب اپنی بات آ جاتی ہے تو ساری بات بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے اندر عادت ہے، یہ ہم لوگ آپ لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں جہیز مانگنا حرام ہے، لڑکی کے باپ سے پیسہ لینا حرام ہے، چاہے وہ صوفہ کے نام پہ لو، چاہے گدا کے نام پہ لو یا جہیز کے نام پہ لو، مانگنا ہی حرام ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں جب اپنے بیٹے کی شادی آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ سب جانتا ہے ناچنا منع ہے، شریعت نے حرام کہا ہے، گانا سننا منع ہے، گانا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، ناچنا کودنا یہ سب غلط بات ہے۔ لیکن جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کو دیش کے اندر اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر منائیے کہ ابھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ اللہ جس دن ناراض ہو جائے گا نا تو اس سے بھی خطرناک بادشاہ مسلط کرے گا وہ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی رکھے۔ اچھا ایک بات بتائیے، مسلمان کس لیے دنیا میں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ میرا نبی خوش ہو جائیں گے، میرا خدا ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، یہی نا؟ اب ہمیں ایمانداری سے ایک بات اور بتائیے، بس مختصر انداز میں اپنی بات میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے کام مسلمان ہے دنیا میں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو جائے، تاکہ جنت آخرت میں مل جائے، آرام سے وہاں زندگی گزارے۔ تو ایمانداری سے بتائیے، آپ کے گھر میں میلاد کے بعد لوگ ناچیں گے، شادی کے نام پر گانا گائیں گے، آپ کی گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر کے بارات جائے گی۔ اچھا ایک بات اور سنیے، جو عورت بارات جاتی ہے کیا وہ شریعت کے مطابق جا سکتی ہے؟ اس دور میں نہیں جا سکتی ہے۔ وہ گھر سے نکلے گی، وہاں پہنچے گی، وہاں سے آنے تک اس پر لعنت برستی ہے۔ بے پردہ ہو کر کے جاتی ہے بارات، وہاں سے آتی ہے، اور اس کے بعد شادی کے نام پر حرام کام کر کر کے، کیا آپ سوچتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہم سے راضی ہوا کہ ناراض؟ کیا آپ کے گانا گانے سے اللہ راضی ہوگا؟ آپ کے گھر میں ناچ ہوگا، آپ کے گھر میں لڑکا لڑکی ناچے گی، اور آپ کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر کے ولیمہ کھائے گی، بے پردہ ہو کر کے بارات جائے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا خدا آپ سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے بدلے میں خدا آپ کو کیا دے گا؟ جہنم کی جلتی ہوئی آگ دے گا۔
تو ہمارا آپ کا کام کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا، دنیا دار کو راضی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے ان غلط کاموں سے بچنا ہوگا۔ آپ کے بھی گھر میں ماں بہن ہے، ہمارے بھی گھر میں ہے، ان کے بھی گھر میں، ان سب کے گھر میں ہے۔ آپ اپنے گھر کو صرف سنبھال لیجئے، ہم اپنے گھر کو صرف سنبھال لیں تو انشاءاللہ شریعت آپ کے گھر میں بھی چمکے گی، ہمارے گھر میں بھی چمکے گی، اور جنت آپ بھی جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ آپ کسی کو مت دیکھنے جائیے کہ کس کی بیوی بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہے، کس کی بیوی بازار گئی ہے، کس کی بیٹی ولیمہ کھا رہی ہے، کسی کو مت دیکھیے، صرف اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کو دیکھیے۔ یہ کام کیجئے گا نا، آج سے ہرگز اگر جنت لینا چاہتے ہیں تب، اگر چاہتے ہیں کہ میری بیوی، بیٹی، بہن یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائے، تو آپ کسی کو دیکھنے مت جائیے، ایک کام کیجئے، اپنی گھر کی ان چند عورتوں کو ان کاموں سے روک دیجئے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میدان محشر میں آپ کا بھی سر اونچا ہوگا اور فخر کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، شفاعت حضور کی ملے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ رب کہے گا اے فرشتوں، یہ میرا بندہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنے گھر کو پردے میں رکھا تھا، اپنی بیوی بہن بچے کو پردے میں پرورش کیا تھا، یہ میرا بندہ سچا ہے، اسے جنت دے دو۔ تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تب ان کاموں کو کیجئے، اور نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر جو کرنا ہے کیجئے۔ کوئی آپ کو مارنے پیٹنے نہیں جائے گا، کوئی بھی عالم آئیں گے، مفتی آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، کرنا خود آپ کو ہوگا۔ وہ آپ کو ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، باندھ کے نہیں رکھیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے تیرا بیٹا رات بھر ناچا تھا اب تمہیں میں جوتا سے ماروں گا، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ کہے گا کوئی نہیں کہے گا۔ ہاں یہی کہیں گے تیرا بیٹا ناچا تھا، غلط کیا ہے، اپنے بیٹے کو روکو ورنہ جہنم میں جانا ہوگا۔ روکیں گے تو آپ بچ جائیں گے، نہیں روکیں گے آپ بھی جائیں گے، آپ کا بیٹا بھی جائے گا، وہاں جہنم میں جلتے رہے گا، تڑپتے رہے گا، پھر کوئی نکالنے نہیں جائے گا، نہ کوئی مولانا وہاں جائے گا، نہ کوئی پیر جائیں گے، نہ کوئی عالم جائیں گے، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی مسجد کا امام، وہاں کوئی نہیں بچانے جائے گا، یہی آئیں گے سمجھانے کے لیے، بار بار یہ کہیں گے بچو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، شادی کے نام پر حرام کاموں سے بچ جاؤ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ وہاں آپ کو کوئی نہیں بچانے جائے گا، وہاں خود جلنا ہوگا، تڑپنا ہوگا، وہاں بھاگ بھی نہیں پائیں گے اور موت بھی نہیں آئے گی دوبارہ، ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ چاہے انسان جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے، دونوں طبقے کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اب مرے گا کوئی نہیں۔ موت صرف دنیا میں ہے، اس کے بعد جب زندگی پھر ملے گی، پھر جب زندہ کیا جائے گا اب اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ دونوں طبقے کے لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جہنم میں گیا تو ایسا بھی نہیں کہ جل جل کے ختم ہو جائیں گے، کوئی وجود نہیں بچے گا، ایسا نہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے کہ انسان کو اگر ڈال دے آگ میں وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں راگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، صرف جلتے رہیں گے لیکن زندہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی تیاری خود کیجئے، اگر جنت میں جانا ہے تب، اور خود دوسروں کو بھی کہیے کہ میرے بھائی جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، جہنم میں جانے کا وہ راستہ ہے، آپ جہنم سے بچیے اور جنت میں چلیے۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیے، رمضان کا مہینہ ملے روزہ رکھتے رہیے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اللہ نے دولت دیا زکوٰۃ دیتے رہیے، اور دولت دیا تو حج فرض ہوگا، حج بھی کرتے رہیے، اور شادی کے نام پر جتنے حرام کام ہے اس سے بچیے، تو آنے والا نسل جو آپ کا ہوگا وہ نیک اور پرہیزگار ہوگا، اور یہی آپ گڑبڑ ہو جائیں گے تو آنے والے جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوگا۔
چاہتے ہیں کہ آپ کا نسل اچھا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو شادی میں جتنی حرام کام ہے ان کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ ناچنا، کودنا، بے پردہ ہونا اور گیت، یہ سب کیا کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں پیسہ مانگنا، جہیز مانگنا، ان ساری بات جو ہے حرام ہے۔ تو ان سارے خرافات سے بچیے اور سنت کے طریقے پر، چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو، سنت کے طریقے پر آپ اپنے بچے کی شادی کرائیں گے، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوں گے، آپ کا نبی خوش ہو جائیں گے، آپ کا خدا راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناصر پڑھو گے؟